سکتے تھے، تو ہر وقت ایسی جو افواہیں ان کا سامنا تھا جس سے سوسائٹی کے اندر، مدینہ پاک کے اندر بعض اوقات بڑی ایک ایسی کنفیوژن کریٹ ہو جاتی تھی کہ مسلمانوں کے ایمان بھی ڈگمگانے لگتے تھے، اس طرح افواہیں پھیل جاتی۔ مثلا ایک افواہ جنگ احد میں یہ پھیلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیا گیا، یہ خبر پھیلی، کافروں نے پھیلا دی۔ اب مسلمانوں میں دیکھیں درجات کتنے بن گئے، دو گروہ بن گئے۔ جب یہ خبر آئی، کچھ نے کہا بے جگری سے لڑو، بھئی حضور کے بعد اب دنیا میں زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ کچھ اس طرح ہو گئے بے جگری سے لڑو اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاؤ۔ کچھ نے میدان جنگ سے باہر نکل گئے، جی اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے، اب دو گروہ ہو گئے نا، اب لڑنے کا فائدہ کیا ہے۔ تو اس خبر سے نقصان ہوا یا نہ ہوا؟ ایک افواہ پھیلی، تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملا، میدان جنگ ہے تو میدان جنگ میں بھی خبریں پھیلتی ہیں، اور پھر زمانہ امن میں بھی خبریں پھیلتی ہیں۔ یہاں میں یہ بات عرض کر دوں کہ زمانہ امن میں، زمانہ خوشحالی میں جو قومیں جنگ کی تیاری نہیں کرتی وہ جنگ جیتی کبھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ زمانہ امن میں جنگ کی تیاری کی جاتی ہے، زمانہ جنگ میں جنگ کی تیاری موقع نہیں ملتا، ہوتی نہیں۔ زمانہ امن میں جنگ کی تیاری کی جاتی ہے، اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں ہوپ فار دا بیسٹ لیکن پریپیئر فار دا ورسٹ۔ آپ اچھائی کی، خیر کی امید رکھیں لیکن بدترین حالات کے لیے تیار رہیں۔ اور یہاں مجھے یاد آ گئی کہ اکبر نے اپنے ایک وزیر غالباً بیربل کو جو بھی تھا، اس کا انٹیلیجنٹ آدمی تھا، اس نے اسے ایک انگوٹھی دی، کہا اس پر وہ فقرہ لکھو، وہ لفظ لکھو کہ میں جب غمزدہ ہوں اس کو پڑھوں تو خوش ہو جاؤں، اور جب خوش ہوں اس کو پڑھوں تو غمزدہ ہو جاؤں۔ ایک ایسی بات اس پر مجھے لکھ دو۔ اب اس نے سوچا، اس پر لکھا اس نے کیا، یہ حالات نہیں رہیں گے، یہ حالات نہیں رہیں گے۔ جب وہ پریشان ہوتا وہ پڑھتا یہ حالات نہیں رہیں گے تو خوش ہو جاتا، یعنی یہ غمی صدا نہیں رہے گی، مشکل صدا نہیں رہے گی۔ اور جب وہ غمزدہ ہوتا، خوش ہوتا تو پھر پڑھتا تو پھر بھی کیا ہوتا، یہ حالات صدا نہیں رہیں گے تو اداس ہو جاتا کہ خوشحالی صدا نہیں رہے گی۔ تو جو انٹیلیجنٹ ذہین لوگ ہوتے ہیں وہ ہر بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ہمیں معاشرے کے اندر افواہیں پھیلانے سے روکا۔ اب آپ کہیں گے جی ہمارا معاشرہ تو افواہوں سے بڑا پاک ہے، جی میڈیا ہمارا بڑا پاک ہے، اس نے تو کبھی کوئی افواہ پھیلائی ہی نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، یہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت میڈیا تو نہیں تھا، کہ تھا اخبار نہیں تھا، میڈیا نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھے، یہ اتنے چینل جنہیں ہم آج حرف آخر سمجھتے ہیں، یہ CNN ہے، یہ BBC ہے، یہ غلط نہیں کر سکتے۔ سب سے غلطی کی ماں اور جڑ وہ ہے، افواہیں پھیلانے کی جڑ وہ ہیں، بس ہم نے معاشرے کے اندر یہ پھیلا لیا۔ لیکن قرآن آج سے 1400 سال قبل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس امن سے یا جنگ سے، خوف سے کوئی خبر پہنچے تو اس کو کیا کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہنا کیا چاہتا ہے کہ پھیلایا نہ کریں۔ اس کے اندر میننگ یہ ہے کہ پھیلایا نہ کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید جو تشریح فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے یا اس کے جھوٹے ہونے کے لیے یہ دلیل کافی ہے کہ وہ بات کو جیسے سنے بغیر تحقیق کے اسے آگے پھیلائے، وہ شخص جھوٹا ہے۔ وہ بات سنے، آپ اس میں یہ یاد رکھیں خدا کی وحدانیت کی بات نہیں ہو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات نہیں ہو رہی کہ میں نے کوئی اللہ رب العزت کی شان بیان کی، آپ کہیں جی میں تو اس کو پھیلاؤں گا نہیں۔ میں نے کوئی خیر کی بات کی، آپ نے کہا میں اس کو پھیلاؤں گا نہیں۔ دین کی بات کی، میں تو تحقیق کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات کی، آپ کہیں گے میں تو تحقیق کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت کی بات قرآن سے کی، آپ کہیں جی میں تو تحقیق کروں گا، میں تو اس کو پھیلاؤں گا نہیں۔ اہل بیت اطہار کی بات کی، آپ نے کہا جی میں تو تحقیق کروں گا، میں تو اس کو پھیلاؤں۔ اس کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی معاشرے کی جس سے دوسرے کو نقصان پہنچتا ہے۔ بات ہو رہی ہے حقوق العباد کی، یاد رکھیں کس کی بات ہو رہی ہے، حقوق العباد کی، کہ کسی کے بارے میں آپ نے مثلا کسی شخص نے آپ کو کہہ دیا میرے بارے میں کچھ، وہ تو جناب وہاں چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے، اچھا آپ نے مشہور کر دیا،
سمجھ آ رہی ہے نا؟ تحقیق کرنی، جس میں کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، کہ معاشرے کے اندر کسی پر بدنامی کا الزام لگا دیا، کسی پر چوری کا الزام لگا دیا، کسی پر جھوٹ کا الزام لگا دیا، تاکہ اس کی عزت معاشرے میں خراب ہو، اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو پتا ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، اب دیکھیں ہم اپنی اصلاح کریں، کوئی بات آپ تک پہنچی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، حضور فرماتے ہیں اگر پھر بھی وہ اسے پھیلاتا ہے، پھر بھی اسے مشہور کرتا ہے، حضور نے فرمایا پھر 2 کاذبین میں سے ایک کاذب وہ بھی ہے، یعنی 2 جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ شخص ہے، بات اسے معلوم ہے کہ جھوٹی ہے، پھر بھی وہ اسے اپنا بزلہ سنجی کے لیے، مزاح کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ معاشرے کے اندر کچھ لوگ سیڈسٹ ہوتے ہیں، دوسروں کو تکلیف پہنچا کر، دوسروں کی عزت سے کھیل کر انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، ایسے کردار معاشرے میں چسکا لیتے ہیں، یہ اچھا لفظ ہے، چسکے کے لیے اچھا کیا ہوتا ہے، ایسی بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو قرآن مجید نے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے، ہماری خوشی کے لیے ان باتوں سے منع فرما دیا، فرمایا جب بھی تمہارے پاس بات پہنچے تو پھر اسے یوں ہی پھیلا نہیں دیا کرو۔ سورہ حجرات کو اگر آپ پڑھیں اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی منافق تمہارے پاس خبر لاتا ہے، منافق کا مطلب ہے کہ وہ قابل اعتماد شخص نہیں ہے، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر اس کا وہ مقام نہیں ہے، وہ اگر تمہارے پاس خبر لاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر خوب چھان بین کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ خوب چھان بین کیا کرو، اس سے پہلے کہ تم کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ اور پھر تم اس پر نادم ہو جاؤ، تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اس لیے کہتے ہیں تھنک بیفور یو اسپیک، بولنے سے پہلے سوچو، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچو، تاکہ آپ بعد میں شرمندہ نہ ہوں۔ اور وہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے وہ بھی اسی معاملے میں نازل ہوئی ہے کہ قبیلے کے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مسلمان ہوئے، حضور پر ایمان لے آئے، صحابی بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلے میں واپس جاؤ، وہاں سے زکوٰۃ اکٹھی کرو اور ہمیں بتا دینا، یا اس نے ٹائم دیا کہ آپ 2 مہینے بعد اپنا نمائندہ بھیجنا اور ہم اس کو زکوٰۃ اس کے حوالے کر دیں گے۔ اب وہ جب وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جائیں، جا کر زکوٰۃ لے آئیں حسب وعدہ۔ اب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حسب وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایلچی، کوئی نمائندہ آئے گا، لیکن وہ جس صحابی کو بھیجا ان کے ذہن میں خوف پیدا ہو گیا کہ میں نے تو اس قبیلے کا ایک شخص قتل کیا ہوا ہے، جب میں وہاں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے مجھے وہ قتل کر دے، یہ خوف پیدا ہوا۔ وہ وہاں نہیں گئے، راستے سے واپس آ گئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے اور وہ میرے قتل کے درپے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ خاموش رہے۔ اب اس میں ہمارے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ وہ ان کا استقبال کرنے کے لیے نکلے تھے کہ استقبال کریں، عزت دیں، ان کی عزت افزائی کریں، پروٹوکول دیں، لیکن وہ اس کو یہ سمجھ کر کہ یہ مجھے قتل کر دیں گے واپس آ گئے، چونکہ ان کے اندر خوف تھا، چونکہ وہ گلٹی تھے، آلریڈی گلٹی تھے، اس لیے وہاں سے واپس آئے تو حضور نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ اب دیکھیں، اور بھیجنے کے بعد آپ نے فرمایا جاؤ لیکن پہلے تحقیق کر لینا۔ کیا کرنا؟ پہلے پوری تحقیق کر لینا، جنگ نہیں شروع کر دینی، جا کے تحقیق کرنی ہے۔ تو اس کا مطلب اس سے یہ بھی نہیں نکالا جا سکتا نعوذ باللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع غائب نہیں تھا، کچھ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو کیا کیا کرو؟ تحقیق، ریسرچ کیا کرو۔ حضرت خالد بن ولید وہاں تشریف لے گئے، آپ نے اپنے جاسوس بھیجے، جب جاسوس بھیجے انہوں نے آ کر خبر دی تو معاملہ الٹ تھا، وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے نمائندے کا انتظار کر رہے تھے، بلکہ وہ نکلنے لگے تھے کہ حضور کا نمائندہ نہیں آیا تو ہم خود جا کر دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے حضرت خالد بن ولید واپس آ گئے اور آ کر خبر دی، تو اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا اب نعوذ باللہ وہ صحابی کوئی فاسق بھی نہیں تھے، صحابی رسول فاسق بھی بولیں نہیں تھے، بعض اوقات ہم غلط معنی لے لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک جنرل بات کی کہ جب کوئی تمہارے پاس ناقابل اعتماد شخص خبر لائے جس میں معاشرے کے اندر فساد پھیل جائے،
فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، لڑائی جھگڑا ہونے کا خطرہ ہو، تو کیا کیا کرو؟ خوب تحقیق کر لیا کرو۔ آج دیکھیں کیا ہم اس امر پر عمل کرتے ہیں؟ بھئی اللہ کا یہ امر ہے، جیسے نماز پڑھنا امر ہے اسی طرح یہ امر ہے، اور اس امر کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور یہ بات قابل ثبوت میرا خیال پایا ثبوت تک پہنچی ہے کہ ادائیگی جہاں تک تعلق ہے حقوق اللہ کا بڑا مقام ہے، لیکن جہاں سوال اور جواب اور سزا اور جزا کا تعلق ہے حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے حقوق کو معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو معاف اس وقت تک نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ خود معاف نہیں کرتا، قیامت کے دن بھی۔ اس لیے معاشرے کی اصلاح کے لیے ہمیں ضروری ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن کو اپنی کتاب مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی، رہنما اور رہبر مانتے ہیں، لیکن ہمارے علم میں یہ ساری باتیں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جو افراتفری ہے اس کے اندر کتنے کردار ہیں جو ملوث ہوتے ہیں، اور آج میں اس کو اگر وضاحت سے کروں اور پھیلائیں تو میڈیا کا اس میں کتنا رول ہے، کتنی صحیح خبریں وہ پھیلاتا ہے معاشرے کے اندر، کتنی تحقیق کی جاتی ہے، کلپس چلا دیے جاتے ہیں، اندر سے بات کو کاٹ کر چلا دی جاتی ہے، اس نے یہ کہا اس کا مطلب بھی نہیں سمجھا جاتا۔ کبھی آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہوں، کوئی آن لائن گفتگو کر رہا ہو، ساتھ ساتھ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی اس نے وضاحت نہیں کی اپنے موقف کی، اس کو جناب آن ایئر کر دیا جاتا ہے، جس سے افراتفری پھیل جاتی ہے۔ معاشرے کے اندر، ہماری پبلک کے اندر، کامن لوگوں کے اندر ایک ان ایزینس کی جو فضا ہے وہ قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا یہاں پہ کہ اگر تمہارے پاس امن کے موقع پر یا خوف کے موقع پر کوئی خبر پہنچے تو پھر اس کو یوں ہی پھیلا نہیں دیا کرو، اس پر تحقیق کیا کرو، اور پھر فرمایا اگر نہیں پتا بات پہنچی ہے تو آپ اس کو پھیلائیں نہیں، بلکہ کیا کریں؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود